میرے محترم معزز مکرم دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ جمعۃ المبارک تیسرے عشرے کو شروع ہو رہا ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ آج کی رات سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی باقی ایام کی باقی گھڑیوں کی قدر کرنے کی، ان کو عبادات میں اپنے رضا کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالی اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، تب ہی تو اللہ تعالی کبھی رمضان المبارک کا پیکج مغفرت کا لگا کر بھیج دیتے ہیں، کبھی لیلۃ القدر جیسی راتیں انسانوں کے مقدر میں پیدا کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر ایک رحم و کرم اور محبت کا یہ انداز ہے، یہ محبت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آ کر بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سمندروں کا مالک ہے، دریاؤں کا مالک ہے، وہ کسی سے سمندر نہیں مانگتا، کسی سے دریا نہیں مانگتا، بلکہ مغفرت کے لیے ایک ندامت کا آنسو مانگتا ہے کہ جو بندہ شرمندگی کے لیے اپنے گناہوں پہ افسوس اور ندامت کرتے ہوئے ایک آنسو اللہ کے خوف میں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے پیار میں بہا دے، وہ سمندروں کا مالک، دریاؤں کا مالک اس بندے کو معاف کر دیتی ہے۔ اس بات سے انسان اندازہ لگا لے کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف، نمبر 2 اعتکاف کی شرائط، نمبر 3 لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں لگاتار اعتکاف کیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے میں پورا مہینہ اعتکاف کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آخری جو رمضان اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی میں آیا، اس آخری مہینے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور بھی 2 مرتبہ کیا اور اعتکاف بھی 20 دن کا کیا۔ یہ سنت ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھدار چیزوں کو چھوڑ دیتے کہ جی یہ سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن میرا اپنا مائنڈ، میرا نظریہ یہ ہے کہ جس کام کو ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے کاموں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میری سوچ نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنت سمجھ کر کے اس کو کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں۔ یہ میں بات بغیر دلیل کے نہیں کر رہا۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ مجھ پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کر کے مجھ پر درود بھیج کر آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ آپ کی حاجت کو ضرور قبول کریں۔
جس امام الانبیاء پر درود پڑھنے پر انسان کی دعا رد نہیں ہوتی، آیا کہ اس بندے کی زندگی میں نبی کا عمل آ جائے تو وہ بندہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے اعتکاف کرنا۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں سے ایک فرد کو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ سنت ہے، کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک گھر میں ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس گھر کا ایک بندہ تو گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اس بندے کی وجہ سے ایک گھر کی عورت صبح سحری کے لیے اٹھے گی، افطاری کے لیے کھانا بنائے گی، سحری کے بابرکت وقت میں اٹھے گی، نماز پڑھ لے گی، وہ سحری کا بابرکت کھانا نوش فرما لے گی جو کہ ایک برکت والا کھانا ہے، تو اس کے اعتکاف کرنے والے کا ثواب الگ ہو گیا، اس عورت کو بھی اس کے اندر شمولیت مل جائے گی، وہ بھی ایک نیکی کی کچہری میں آ جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ وہاں سے گھر سے چیزیں لے آنا افطار اور سحر کے لیے ایک بندہ اور مقرر گھر کا ہوگا، تو گویا کہ ایک گھر میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے 3 بندے عبادات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا آسان سا سودا ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک بندہ اعتکاف کر لے تو کتنے لوگ نیکیوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اعتکاف ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں سے ہر فرد اعتکاف کرے، کوشش کرے اعتکاف کے اندر ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اعتکاف ہے کیا؟ سنت اعتکاف یہ ہے کہ آپ 20 روزے کی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور نیت کر لیں کہ میں اتنے دن کا اعتکاف سنت اعتکاف سمجھ کے میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، اس کے لیے یہ نیت کر لے۔ اگر یہ دل سے بھی کہہ دے، لیکن نیت کرنا ضروری ہے، دل سے بھی کر لے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا، جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آئے تب تک یہ مسجد کے اندر رہے۔ اس کو اعتکاف کہتے ہیں، جو کہ ایک سنت عمل ہے۔ فرمایا کہ یہ سنت مؤکد علی الکفایہ ہے، مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے ایک بندہ بھی اگر محلے کی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو محلے والوں سے اس کا اعتکاف کی جو کفایت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو پھر سارے محلے والے کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ ایک بندے کا بیٹھنا یہ سنت مؤکد علی الکفایہ ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں نے بتا دی کہ نبی کی سنت ہے، بس اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کا عمل ہے، نبی کے عمل کے اندر بندہ شراکت داری میں آ جائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ دوسرے نمبر پہ فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ، اللہ کے محبوب پیغمبر نے 2 شرطیں بتائیں، ایمانا و احتسابا، ایمان عقیدہ بھی درست ہوئے اور احتساباً ثواب کی نیت بھی درست ہو۔ عقیدہ اور نظریہ بھی کیا ہو؟ درست ہو، نیت بھی کیا ہو؟ درست ہو۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کس بندے کے لیے؟ اس بندے کے لیے جو مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے۔ ایک فضیلت تو بتا دی کہ نبی کی سنت ہے، دوسری فضیلت کیا بتائی کہ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے اگر اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب 2 شرطیں لگائیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے، ذرا ان کو سمجھے۔ فرمایا ایمانا و احتسابا، ایمان شرط ہے اور نیت بھی صاف ہونا شرط ہے۔
ایک جگہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ انسان سارا دن روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، ساری رات عبادات میں گزار دیتا ہے، جاگنے میں گزار دیتا ہے، سوائے جاگنے کے، سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ وجہ کیا؟ کہ نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن بھوکا تو رہے گا لیکن ملے گا کچھ نہیں، ساری رات جاگتا تو رہے گا لیکن عبادت کا ایک قطرہ بھی، ایک عمل بھی اس کی نیکی میں نہیں لکھا ہے۔ یہاں ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ تراویحوں کا بھی زور ہوتا ہے، بہت سارے لوگ قرآنوں کے ختموں پہ ختم کر جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے ناراض ہے، اپنے کسی عزیز و اقارب کے ساتھ قطع تعلق کی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اس کا عمل روک دیا جاتا ہے۔ پھر چاہے ساری رات عبادت میں لگا رہے، چاہے سارا دن روزے میں گزار دے، سارا دن تلاوت میں گزار دے، اس کا کوئی عمل درج نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کے اندر کی رکاوٹ کو ختم نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی، جب بھی کوئی عمل کرو تو اس میں نیک نیتی شرط ہے، نیت کا درست ہونا شرط ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے، چھوٹا سا عمل بھی آپ کا بہت بڑا ہو جائے گا، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو بڑا عمل بھی وہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور فرمایا ایمان شرط ہے، عقیدہ اور نظریہ درست ہو۔ یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ کفر کی 10 قسمیں ہیں۔ کفر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں ہیں۔ ان میں ایک کفر سکوت ہے۔ کفر سکوت کا معنی خاموشی اختیار کرنا۔ ہاں بھائی، آپ کا نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے محبوب پیغمبر آخری نبی ہیں۔ پوچھا جائے کہ جو بندہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ بھائی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کافر کو کافر کہنا، مسلمان کو مسلمان کہنا ایک نظر بندی، ایک حد ہے، اور اس کا بتانا ضروری ہے۔ فرمایا من اعتکف ایمانا، نظریہ درست ہے تو اعتکاف درست ہے، نظریہ اور عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل چھوٹا بھی ہے اس کی طاقت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان، عقیدہ، نظریہ یہ بنیاد ہے اور عمل اس کے اوپر عمارت ہے۔ اگر بنیاد آپ کی غلط ہے تو جتنی بڑی عمارت کھڑی کر جاؤ وہ پائیدار نہیں ہوگی، وہ گر جائے گی، جتنا بڑا عمل کرتے جاؤ۔ اس کی میں کئی مثالیں دوں لیکن یہاں پہ ٹائم نہیں ہے، میں وقت کو مختصر کر کے اس بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا، یہ 2 شرطیں پائی گئی تو اعتکاف قابل قبول ہے، اگر یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں تو پھر کسی قسم کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری فضیلت اعتکاف کرنے کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی ہیں، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آیا مسجد میں آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا ایک سائیڈ پہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ غم زدہ اور پریشان حال لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت پریشان تو ہوں اس قبر والے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قسم ہے کہ میں نے کسی کا قرض دینا ہے لیکن میں اس کے دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اچھا تم اس لیے آئے ہو کہ میں تمہاری سفارش کروں؟ کہا جیسے آپ مناسب سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اٹھے اور جوتے ڈال کر باہر نکل گئے، تو وہ شخص دوڑتا ہوا پیچھے گیا اور کہنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ اعتکاف میں تھے؟ کہنے میں بھولا نہیں ہوں۔ کافر اعتکاف توڑ کے باہر نکل آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور کچھ زمانہ بھی نہیں گزرا، یہ کچھ دنوں کی بات اللہ کے محبوب پیغمبر کا قریب کا زمانہ تھا دنیا سے انتقال کرتے ہوئے۔ کہا اس قبر والے سے میں نے سنا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی آنکھوں سے آنسو بھرا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے اس قبر والے سے سنا کہ جو شخص کسی ضرورت مندی کے لیے، حاجت کے لیے کوشش کرتا ہے، نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ہے فضیلت کسی کی حاجت کو پورا کرنے کی۔ آگے حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا کہ جو بندہ کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا۔ 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب۔ فرمایا کہ ایک دن، رمضان کے ایک دن کا اعتکاف جو بندہ کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف، وہ جہنم سے 3 خندق دور کر دیا جاتا ہے۔ 3 خندق جہنم سے دور، جنت کے قریب، اور ایک خندق آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی جو بندہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے۔ یعنی ایک بندہ زمین سے سفر شروع کرے، 500 سال سفر کرتا رہے، تب جا کر وہ کہاں پہ پہنچے گا؟ آسمان پہ پہنچے گا۔ فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو اللہ جہنم سے کتنی خندقیں؟ 3 خندقیں، گویا کہ وہ 1500 سال جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو 30 خندقیں جہنم سے دور۔ تو میرے بھائی کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا ثواب ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے کتنا دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جو بھائی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا قبول کرے۔ جو نہیں بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ابھی سے اپنی تیاری کریں، نیت کریں اور اعتکاف پہ بیٹھ جائیں۔ پہلے ارادہ نہیں تھا تو ارادہ کر لے، زندگی میں یہ رمضان نہیں آئے گا، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یار چلو ٹھیک، میں اعتکاف نہیں کر سکتا، میں کسی کو تیار تو کر سکتا ہوں اعتکاف کے۔ بھی فلاں بندہ گھر میں فارغ بیٹھا ہے، چلو اس کو تیار کرتا ہوں، اعتکاف پہ بیٹھ جائے گا۔ بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ جی میرے کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے، میرے لیے سحری افطاری لے آنے کے لیے دقت ہوتی ہے، میرے 100 مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی، میں تیرے کاموں کی کفایت کروں گا، تیرے گھر کا سودا سلف لے آنا ہوگا، وہ میری ذمہ داری، تیری سحری افطاری پہنچانا میری ذمہ داری، تو اعتکاف بیٹھ جا، تو اس کو بھی اس کے برابر کا ثواب میں ہے۔ تو نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ سارے؟ اول تو کوشش کریں کہ ہم خود اعتکاف بیٹھیں، اگر نہیں تو پھر کم از کم اتنی کوشش کریں کہ کسی بندے کو تیار کریں کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے، تاکہ مسجدوں کو آباد کیا جائے، مسجدوں کو اللہ کی عبادات کے ساتھ مزین کیا جائے۔
تو میرے بھائی اعتکاف کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. اگلی فضیلت اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس روایت کے بھی راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف، معتکف کے بارے میں، اعتکاف کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، هو یعتکف الذنور ویجرى له من الحسنات کعامل الحسنات کلیہا، کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کو اللہ تعالی 3 انعام دیتے ہیں. کتنے انعام؟ 3. اور یہ کوئی عام انعام نہیں ہے، ہم سوچ کر لائیں تو بہت بڑی فضیلت ہے. فرمایا پہلی فضیلت، پہلا انعام، پہلا گفٹ اور تحفہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے کیا ہے؟ هو یعتکف الذنور، یہ گناہوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. یہ مسجد کے خوبصورت عبادات میں اور اللہ کے انوارات کے ماحول میں آ جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ 24 گھنٹے مسجد کے اندر ہوگا وہ گناہوں سے پاک صاف نہیں ہوگا؟ وہ گناہوں سے دور نہیں ہوگا؟ بد نظری سے دور ہو گیا، کانوں کی غیبت، گالی گلوچ سے، میوزک سے، سننے سے، ان چیزوں سے محفوظ ہو گیا، زبان کو غلط استعمال کرنے سے محفوظ ہو گیا، ہاتھ کو غلط چیزوں کی طرف لے جانے سے محفوظ ہو گیا، پاؤں کو غلط چیز کی طرف لے جانے سے بھی کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. اور فرمایا دوسری چیز وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اس بندے کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو یہ غیر رمضان میں باہر کرتا رہتا ہے. مثلا یہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، محلے میں فوتگی ہو گئی، ایک جنازہ ہو گیا، اگر یہ باہر ہوتا تو جنازہ پڑھتا، اور اس کی عادت ہے جنازہ پڑھتا رہتا ہے. فرمایا جنازے میں نہیں گیا، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، جتنے لوگوں نے بھی جنازہ پڑھا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا گویا کہ اس نے بھی جنازہ پڑھا ہے. جنازے کا اجر اس کے کھاتے میں لکھا جائے. باہر کے جتنے گناہ ہیں ان سے اللہ اس کو محفوظ کر دے گا، باہر کی جتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جائیں. یہ باہر ہوتا تو کسی غریب کی مدد اور معاونت کرتا، یہ باہر ہوتا کسی اچھی مجلس کو اٹینڈ کرتا، لیکن چونکہ اعتکاف بیٹھ گیا، باہر اگر کوئی اچھی مجلس لگے گی تو اس کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے. کسی کی عادت مندی، اس کو ضرورت ہوگی کسی چیز کی، کسی اور نے حاجت پوری کر دی، اس کی حاجت کا ثواب بھی اس کو ملے گا. کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اس کی بیمار پرسی کرنی تھی، چونکہ یہ اعتکاف بیٹھ گیا، فرمایا اس کی بیمار پرسی کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے. تو میرے بھائی یہ تھوڑی فضیلت ہے، ایک انسان گناہوں سے محفوظ، دوسرا نیکیاں، مسجد میں عبادت نہ بھی کرے، تلاوت نہ بھی کرے، نوافل نہ بھی پڑھے، ذکر اذکار نہ بھی کرے، سویا بھی رہے، تب بھی اللہ کے ہاں نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو پورا کا پورا نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. حالانکہ نماز نہیں پڑھ رہا، ویسے بیٹھا ہوا ہے، نیت کیا ہے کہ میں نماز کا انتظار کروں، جب ٹائم ہوگا میں نماز ادا کروں گا. مسجد میں پہلے آ کے بیٹھ گیا، فرمایا اس کو نماز کا پورا ثواب ملتا رہے. نیکی نہیں کر رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھ گیا مسجد کے اندر، برکتوں سے خالی نہیں ہے. اور اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت جس کی وجہ سے اعتکاف کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، فرمایا وہ کیا ہے کہ اس بندے کو چاہے جاگے، چاہے سوئے، چاہے نوافل پڑھے، چاہے عبادات کرے، چاہے ذکر اذکار کرے، چاہے تلاوت قرآن کرے یا نہ کرے،
فرمایا کہ اس بندے کو اور کچھ نہ صحیح، اس اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی رات تو نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ایک لیلۃ القدر کی رات انسان کو مل جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے سابقہ امت کے لوگوں کے اعمال کا تذکرہ کیا کہ پہلے لوگوں کی عمریں 500 سال، 1000 سال، 1500 سال ہوتی تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر خود بھی رنجیدہ، صحابہ کرام بھی پریشان۔ کس بات پر؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سابقہ امتوں کے لوگوں کی اتنی عمریں ہیں، ہم تو کبھی سوچ کر بھی ان کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کی عمریں اتنی زیادہ ہیں۔ ہماری تو عمر زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی؟ 100 سال، اس سے اوپر نہیں۔ وہ تو 500 سال، ایک بندہ 500 سال عبادت کرے، ایک بندہ اس کی عبادت کو پہنچ سکتا ہے؟ جب یہ بات کی اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اس بات پر رنجیدہ ہوئے کہ میری امت کی تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، تو اللہ تعالی نے سابقہ امتوں کے عمروں کو ایک طرف کر دیا اور اس امت کے لیے صرف ایک رات ہی بھیج دی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم لیلۃ القدر کو نازل کر رہے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ ہے آپ کو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں لیلۃ القدر کیا ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جو بندہ اس رات کی عبادت کرتا ہے گویا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ وہ اللہ کی عبادت میں اس نے گزارے۔ تو میرے بھائی اعتکاف کرنے پر اتنی بڑی فضیلت بندے کو مل جاتی ہے، اور اس رات کے لیے بھی اللہ نے 2 شرطیں وہی لگا دی جو میں نے پہلے بتایا۔ 4 روایات ملتی ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، روزہ رکھنا ہے تو 2 شرطیں کلیئر کرنی ہوں گی۔ روزہ رکھنا ہے تو 2 کام پہلے کلیئر کرنے ہوں گے، ایمان اپنا نظریہ درست کرنا ہوگا، احتساب اپنی نیت درست کرنی ہوگی۔ اپنا نظریہ بھی درست رکھیں، اپنی نیت بھی درست رکھیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، آپ روزہ رکھنا شروع کرتے جائیں گے آپ کے گناہ مٹنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری روایت، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، رات کو عبادت کرنا چاہتے ہیں، 2 چیزیں سامنے رکھے، ایمان و احتسابا، اپنا عقیدہ درست رکھے، اپنی نیت درست رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، نیکی کرنا شروع کر دیں گے اور لکھی جانے شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رات کو قیام کرنا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی گھڑیوں کو، ان کی سعادتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اپنے عقیدے کو درست کرتے ہوئے، اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے کیا کر لیں؟ اس رات کے اندر عبادت کرنا شروع کر دیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالی گناہوں کو ختم کر دیں گے، توبہ کی توفیق دے دیں گے اور نیکیوں سے مالا مال کر دیں گے۔ تو میرے بھائی یہ فضیلت ہے اعتکاف کی، اعتکاف کرنے کی، اور اعتکاف مقصد ہے لیلۃ القدر کی رات کو پانے کا۔ اب آخری بات میں یہ کروں کہ اعتکاف کون کرے گا؟ اعتکاف کون شخص کر سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک مسئلہ چلتا ہے، لوگ پوچھتے نہیں ہیں، جاری رکھتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے نہیں ہیں کسی سے۔ بھائی آپ اعتکاف بیٹھ جائیں، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ جی میں پہلے روزے نہیں رکھے، میں نے رمضان کے پہلے 20 روزے نہیں رکھے، اس لیے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ بھائی یہ کس نے کہا؟ بھائی میں نے سنا ہے
کس سے سنا ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں جی جو پہلے رمضان کے شروع میں روزے نہ رکھے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے. بھائی پہلے روزوں کے اعتکاف کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں آخری دنوں میں اور شرطیں لگا رہے ہیں پہلے روزوں کی. کسی وجہ سے آپ نے روزے نہیں رکھے، وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ ہے. لیکن آخری دن جن آخری عشرے کے اندر تم اعتکاف کرو گے اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے. اس اعتکاف میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ شرط ہے. چاہے مرد ہو عورت ہو، روزہ وہ اعتکاف کرے گی تو روزہ رکھنا شرط ہے. تو علماء کرام نے مختلف شرطیں بتائی ہیں کہ جو شرطیں یہ پائی گئیں وہ بندہ اعتکاف کر سکتا ہے، جس میں یہ شرطیں نہ پائی گئیں وہ اعتکاف نہ کرے. سب سے پہلی شرط کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے، اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو. مسلمان کا معنی اس کا عقیدہ درست ہو. قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس نے انسان کی زندگی کا خلاصہ بتایا کہ جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں یہ اللہ کے ہاں کامل ترین مسلمان ہے. جس کی زندگی میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں وہ اپنے نظریے کی، اپنے عمل کی بھاگ دوڑ کی فکر کرے کہ کہیں غلط تو نہیں چل رہا، کہیں گمراہ تو نہیں ہو رہا. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. ساری کائنات کے لوگ گمراہی میں ہیں، نقصان میں ہیں، خطرے میں، خسارے میں. الا الذین، مگر وہ لوگ جن میں 4 چیزیں پائی جائیں، جن میں 4 چیزیں اللہ کے قرآن نے لگا دیں. 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں. آمنو، اس کا ایمان درست ہو، عقیدہ اور نظریہ اس کا ٹھیک ہو، چاہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، چاہے صحابہ کے بارے میں ہو، چاہے اہل بیت کے بارے میں ہو، چاہے قرآن کے بارے میں ہو، چاہے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، قیامت، جنت، جہنم کے بارے میں ہو. اس کا عقیدہ درست ہو، ایمان اس کا ٹھیک ہو. ایمان کیسا ہوگا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اللہ نے یہی مشرکین مکہ کو بھی کہا تھا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان صحابہ جیسا ہونا چاہیے. جن جن چیزوں کے اوپر ان کا نظریہ تھا ان چیزوں کے اوپر آپ کا نظریہ درست ہونا چاہیے. جو نظریات اللہ کے نبی صحابہ کو سکھا گئے، اہل بیت کو بتا گئے، وہی نظریات میرے اور آپ کے درست ہونے چاہیے. دوسرے نمبر پہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، طرز زندگی درست ہو، طریقہ نبوی آپ کی زندگی کے اندر ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، سنت کی کوشش کرنے والا ہو، سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہو. اس کا اعمال درست ہوں. اس کے اعمال درست کیسے ہوں گے؟ سنت کے مطابق اگر ہوں گے. فرمایا تیسری شرط وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس ایمان نظریات کی اور اسی طرح اعمال صالحہ کی لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہو، اس کو آگے پھیلاتا بھی ہو. یہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر میری طرف سے تم تک پہنچے تو لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ. آج ہمیں یقین مانو نیکی کا پتہ بھی ہو، ہم کسی کو اول تو بتاتے نہیں، اور اگر بتائیں تو ہم بڑے تنزیہ طریقے سے بتاتے ہیں کہ آگے والا عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ہمارے دل میں خیر خواہی کی کوئی کرن ہی نہیں جاگتی کہ یار میں خیر خواہی کی نیت سے اس کو یہ نیکی کا عمل بتاؤں. ہم اس ارادے سے بتاتے نہیں. فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اشاعت دین، اس ایمان اور نظریے اور حق کی تو کیا کرتا ہو؟ اشاعت بھی کرے. چوتھی چیز، جب آپ ایمان اور نظریے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اشاعت کریں گے، لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالیں گے، لوگ آپ کو گالیاں بھی دیں گے، لوگ آپ کو دھکے بھی دیں گے. میں اور کون ہے؟ امام الانبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا.
میں اور آپ کون ہے؟ صحابہ کرام ان چکیوں سے پس کر نکل کے گئے. میں اور آپ کون ہیں؟ آپ کے سامنے غزوہ بدر موجود ہے جو رمضان مبارک کے مہینے میں لڑا گیا. صحابہ کرام نے یہ جنگ لڑی، صبح سحری کھجوروں سے کی، افطاری بھی کھجوروں سے کی. آج ہم سحری کیسے کرتے ہیں؟ ذرا سوچ کر لائیں. ایک کھجور سحری میں کھائیں، سارا دن جنگ لڑے، پھر شام کو افطاری میں بھی ایک کھجور کھا کر دکھائیں، کر کے دکھائیں. یہ کہنا آسان ہے. اسی مہینے کے اندر میں نے شروع میں کہا نا کہ ایمان ایسا ہو جیسے صحابہ کا ہے. 17 رمضان مبارک میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہے. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں. فرمایا کہ صرف میں 3 باتیں بتا دوں، آپ خود پہچان جائیں گے کہ علی کھولتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ نبی کی لخت جگر علی کی بیوی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی علی کی بیوی ہے. اور دوسرا رشتہ دیکھیں جس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے علی تو میرا بھائی ہے. امام الانبیاء جس کو اپنا بھائی کہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں، کبھی کسی صحابی کو کسی صحابی کے مقابلے میں نہ لایا کریں. یہ برشد محمدی کے مختلف پھول ہیں، ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہے. کسی میں صداقت کی خوشبو آتی ہے، کسی میں عدالت کی خوشبو آتی ہے، کسی میں سخاوت کی خوشبو آتی ہے، تو کسی میں شجاعت کی خوشبو آتی ہے. مختلف پھول ہیں، مختلف خوشبو ہیں، مختلف رنگ ہیں ان کے. تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ پر تکلیفیں بھی آئیں گی، ان تکلیفوں پر صبر بھی کرنا ہوگا. کیسا؟ فرمایا یہ وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں تو دقت تکلیفیں نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا علی تجھے کیا پسند ہے دنیا میں؟ فرمایا 3 چیزیں مجھے دنیا میں پسند ہیں. فرمایا علی بتائیں وہ کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ فرمایا گرمیوں کے روزے رکھنا مجھے بڑا پسند ہے. گرمیوں کے روزے، یہ نہیں کہ روزے رکھنا پسند ہے، گرمیوں میں پیاس کی شدت ہوتی ہے، اس حالت میں پیاسا رہنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے بڑا پسند ہے. اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں جا کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار چلانا مجھے بڑا پسند ہے. آئے لوگ کہتے ہیں جی یہ جہاد دہشت گردی ہے فلاں ہے، پھر علی دہشت گرد تھے نعوذ باللہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں تلوار چلانا بڑا پسند، اور میرے دروازے پہ ہر روز مہمان آئے اس کی مہمان نوازی کرنا مجھے بڑا پسند. یہ صفات تھی صحابہ کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. کیسا مسلمان؟ جیسے میں نے آپ کو مثال میں صحابہ کی مثال دے کر سمجھائے. عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل مجنون دیوانہ اعتکاف نہ بیٹھے. تیسرے نمبر پہ مرد مسجد کے اندر، عورت اپنے گھر کے مخصوص کسی کمرے کے کونے کے اندر اپنے اعتکاف کی ترتیب بنائے. عورت مرد جنابت سے پاک صاف ہو، خصوصاً عورت حیض و نفاس سے صاف ہو. اور فرمایا کہ جن دنوں میں آپ اعتکاف کریں گے اس میں روزہ رکھنا شرط ہے. اس میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ شرط ہے. کسی وجہ سے دوران اعتکاف عورت کا روزہ ٹوٹ گیا یا مرد کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ وہ بندہ مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھے جس کے جسم سے بدبو آتی ہو، تاکہ وہ دوسروں کے لیے راحت، آسانی، عبادت میں، نیکی کے کام کرنے میں دقت اور تکلیف کا باعث نہ بنے. اگر اتنی تھوڑی بہت بدبو آتی اور خوشبو لگانے سے ظاہر ہو سکتی ہے تو پھر ایسا بندہ خوشبو کا استعمال کرے تاکہ مساجد کے اندر جو دیگر لوگ اعتکاف کریں تو ان کو تکلیف نہ ہو.
اور ایسی مرض والا بندہ بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے جس کی مرض کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی. میرے بھائی یہ چند شرائط ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے. آج کی رات غروب آفتاب سے پہلے جس بندے نے، اور اعتکاف کی نیت کرنا بھی لازمی ہے، چاہے دل سے کریں چاہے زبان سے اس کو دہرائیں. اگر ایک بندے نے بستر آ کر رکھ دیا مسجد کے اندر اور آ کر وہ زور کے ٹائم سے بیٹھ گیا، اگر اس نے غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. آ جائے غروب آفتاب سے پہلے نیت کر لے کہ جی میں اعتکاف کر رہا ہوں، اس اتنے دن کی مخصوص اپنی نیت کر لے اور پھر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف، یہ سنت اعتکاف ہے جس کی فضیلت میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ جو بندہ اس دن میں ایک دن کا اعتکاف کرے گا وہ جہنم سے 1500 سال مسافت دور چلا جائے گا. اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر جو کہی ہیں عمل کرنے کی اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.